جو لوگوں نے یہ بات شروع کی ہے کہ ہم پھر قواریت ختم کر دیں گے، تو بھائی صاحب اگر آپ چیخ چیخ کر بھی اٹھیں گے پھر قواریت کے سب سے پہلے خلاف جو آئے تھے وہ علماء دیوبند تھے، پھر قواریت کی مٹانے کے لیے آئے تھے علماء دیوبند تھے۔ ہمیشہ جتنے علماء دیوبند نے پیدا کیا تو یہ درس دیا پھر قواریت کو ختم کر دو، پھر قواریت مٹا دو، زمین میں دفن کر دو، لیکن انہوں نے پھر قواریت ختم نہیں کیا۔ کیسے؟ آپ بھی چیخ چیخ کر آئیں گے اور نامنظور ہو کر لوگوں سے جائیں گے، آپ پھر قواریت نہیں ختم کریں گے۔ بھائی نہیں، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ جتنا پھر قواریت کے خلاف کوئی آتا ہے اتنا اٹھتا ہے۔ کیوں؟ ہم پھر قواریت والے کی تصویر لگا کر اس کو مشہور کرتے ہیں، اس کو زیادہ فالوورز، سبسکرائبر اور لوگ ملتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کے بات سنتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا نہیں ہے کہ پھر قواریت کے خلاف ہو کر پھر قواریت تم ختم کر دو گے، نہ انجینئر ختم کرے گا نہ میں ختم کروں گا۔ تو کیسا زندگی گزارا ہے بھائی صاحب؟ زندگی گزارنا ہے پھر قواریت کے ساتھ اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، اور اس میں زندگی عقید حق کے ساتھ گزارنا ہے، عقید اہل سنت کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو تم اسلام پر رہو گے اگر تم یہ کوشش کریں گے کہ میں اختلاف ختم کر دوں گا، اختلاف مٹ جائے گا، تو یہ 1300 سال جو مسلمان گزر گئے ہیں کسی نے بھی اختلاف کو ختم نہیں کر دیا، مگر اختلاف کے ساتھ ہو کر، عادی ہو کر اختلاف کے ساتھ زندگی گزارا، نہیں ختم کیا۔ ہو سکتا نہیں ہے کہ آپ اختلاف کے مقابلے میں آ کر اختلاف کو ختم کریں گے، ہو سکتا نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، تابعین میں بھی اختلاف تھا، تابعین میں بھی اختلاف تھا، محدثین میں بھی اختلاف تھا۔ ایک بھائی صاحب نے وہ کہا، آپ 4 اماموں کے پیچھے امام ابو حنیفہ کی بات مانتی ہے، آپ باقی 3 کو چھوڑ کر آپ کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، مگر جب ہم 4 کی بات مان کر ہم کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہے۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ، آپ نے کبھی 4 اماموں کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک کی بات ماننا شرک، 4 کی بات ماننا شرک نہیں؟ ایک کی بات ماننا شرک اور 4 کی بات ماننا شرک نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ میں کہوں گا کہ ایک شادی کرنا سنت ہے مگر 4 شادی کرنا کفر ہے، یہ ہو سکتا نہیں ہے یہ بات۔ میں نے کہا قرآن 7 قراتوں میں، آج ایک قاری امام حفص کوفی رحمت اللہ علیہ کے قرات میں سب لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر 7 قراتوں میں سے آج کل ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ایک قاری کے قرات غلط ہے، آج تک آپ نے قرآن غلط پڑھایا ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ ہاں ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں بھائی صاحب، ہم کہیں گے ہم جو قرآن پڑھتے ہیں باپ دادا سے آج تک میراث میں ملا ہے، یہ قرآن بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا ہم 4 اماموں میں کہیں گے کہ 4 اماموں میں جو ہماری باپ دادا کس امام کے پیچھے جاتے، آج تک اختلاف نہیں تھا، آج اختلاف آیا، ہم اپنی امام کے پیچھے چلیں گے۔ جیسا اگر کوئی کہے کہ 7 قاریوں میں سے ایک کی قرات پر سب دنیا متفق ہے، تو ہم 4 اماموں میں سے ایک ابو حنیفہ کی بات پر متفق ہے، اس میں اختلاف کیوں بھائی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اختلاف ختم ہو جائے تو آؤ، پہلے اختلاف نہیں تھا، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ کیوں نہیں تھا؟ کیوں؟ کیونکہ سب لوگ ایک امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے، ایک ابو حنیفہ کی تقلید کرتے۔ اختلاف کہا تھا، آج تو اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کہا یہاں آسانی یہاں جاؤ، وہاں آسانی وہاں جاؤ، وہاں آسانی وہاں جاؤ، آسانی تو آسانی ہوگی۔ کون ہے جو اسلام کے پرواہ کرتے ہیں اس دور میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جارو قطار رو کر آپ روئیں گے،
کوئی اسلام کے خیر خواہ نہیں ہے، تو کیسے اختلاف سے نکلنا ہے بھائی؟ ایک امام، جیسے ہم 7 قاریوں میں صرف ایک کی قرات پر قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ عرب بھی اس قرات پر قرآن پڑھتے ہیں، اختلاف نہیں ہے، تو ایسے ہم ایک امام کے پیچھے چلیں گے تو اختلاف نہ ہوگا۔ اگر ہم کہیں گے کہ آج اس کے بات مان، کل اس کے بات مان، پرسوں اس کے بات مان، تو اختلاف نہ ختم ہوگا۔ اختلاف کے ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک امام کے پیچھے جائیں گے، جیسا پہلے والے لوگ چلتے تھے۔ کب جس علاقے میں کسی بھی امام کی مذہب تھا، اس علاقے میں اسی پر عمل تھا۔ اس وجہ سے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، جو آج کل غیر مقلدین کے سند میں بھی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہندوستان، ماوراء النہر، یہ پاکستانی علاقے، ہمارے بنگلہ دیشی علاقے، ہمارے انڈیا والے علاقے، اسی میں ایک امام ابو حنیفہ کی تقلید ہو کر اس سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ آپ بھی خود سوچ لی اس بات کی۔ اس وقت میں کوئی بھی فتنہ ایسا نہیں تھا، لیکن اس نے یہ بات لکھی تھی۔ معلوم ہوتا کہ کل کوئی آئیں گے اماموں کو بدنام کرنے کے لیے، اور آیا بدنام کیا۔ سوچ لو بھائی صاحب، اختلاف سے نکلنے کا طریقہ بس یہ ہے کہ ہم ایک امام کے پیچھے جائیں گے۔ ہاں، اگر کل میں اٹھوں گا اور میں کہوں گا کہ تم نے ایک قاری کے قرات قبول کیا ہے، 6 قاریوں کے قرات کیوں چھوڑا ہے، تو کوئی مجھے جواب دے گا، انجینئر علی مرزا دے گا، غیر مقلد دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں دے گا۔ کیوں 6 قاریوں کے قرات چھوڑ کر کیوں ایک قاری کے قرات پر قرآن پڑھتے ہو؟ میں کہوں گا، کسی کے پاس جواب نہ ہوگا، تو پھر آپ اور مشکوک ہو جائیں گے اور شک میں پڑ جائیں گے۔ مجھ سے پوچھو کہ اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ ہے کیا؟ میں بتاؤں گا کہ جیسا ہم 7 قراتوں میں ایک قاری حفظ کو پھر رحمت اللہ علیہ کی قرات پر قرآن پڑھتے ہیں، ایسا ہم حدیثوں میں اور مسائل میں 4 اماموں میں سے ایک امام کی بات مانیں گے، تو اس میں اختلاف نہ ہوگا۔ جیسا کوئی کہتا ہے کہ آج کل قرآن میں اختلاف ہوا کہ یہ قرات غلط ہے، نہیں، کیوں؟ ہم سب 7 قراتوں میں سے ایک قرات پر پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم نے 4 اماموں میں ان کے 4 مذاہب سے یا ایک قرات کو قبول کیا، باقی 3 کو چھوڑا، تو اس میں اختلاف نہ ہوگا۔ اگر میں کہوں گا کہ وہابی کی بات بھی ٹھیک، میرا بھی ٹھیک، اس کا بھی ٹھیک، اس کا بھی ٹھیک، تو کل بھائی صاحب آپ کے بچے مجھ سے پوچھیں گے کہ مولانا یہ جو نماز پڑھتی ہے تم ایسا کیوں نہیں پڑھتی؟ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں کہوں گا کہ میرا نماز افضل ہے، اس کا نماز مفضول ہے، افضل نہیں ہے، تو پھر اس کو پاس اور تمہارا بچہ جائیں گا، اس کو کہیں گا کہ مولانا کہتے ہیں کہ میرا نماز افضل ہے، اس کا نہیں، اور کہیں گے کہ میرا نماز افضل ہے، اس کا نہیں۔ تو بھائی صاحب آپ بتا رہے، کل تمہارا بچہ شک میں رہے گا، وہ اس کا راستہ کیا ہے کہ ایک امام کے پیچھے چلنا، کہ کل ہمارے بچوں کے اعتراض نہ ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ہم اجازت دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، تو کل تو ہمارے بچوں کے اعتراض ہوگا، تمہیں نہیں ہوگا۔ آج میں نے تمہاری بات مانی، تمہیں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن تمہارے بچے کو اعتراض ہوگا اور مجھ سے پوچھے گا تم نے کل کے لیے سوچ کیا ہے کہ آج کالو بس کالو، ویسے میں تو بچے کے لیے بھی سوچ کرتے ہو، دین میں کیا سوچ نہیں؟ افسوس ہے مسلمانوں کے حال پر۔ دین کے بدنام کرنے کے لیے انگریزوں نے فرقے بنایا، میں بھی یہ بات مانتا ہوں، لیکن لوگوں نے اس میں اہل حق کو بھی فرقہ بنایا کہ دیوبندیت بھی فرقہ ہے۔ افسوس ہے بھائی، دیوبندیت بھی فرقہ ہے۔ کیسا فرقہ ہے؟ آج میں یہاں سے ایک تحریک شروع کروں گا، اس تحریک کا نام یہ ہوگا
جیسا میں ملحدین کے خلاف ہوں، تو کیا ہماری فرقے کے نام یہ بنے گی اس جگہ جو جگہ میں بیٹھا ہوں؟ اس جگہ کا نام جو میری بات لوگ مانیں گے، حالانکہ میں دیوبندی حنفی ہوں، تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو اور فرقہ بن گیا. نہیں فرقہ نہیں بھائی، ایسا دیوبند سے ایک تحریک چلا جو دنیا کی امن اسلام کا پیغام دیا. جہاد کے میدان میں بھی دیوبندی اور دین کے بچانے میں بھی دیوبندی. عیسائیوں سے مناظرہ تھا، قاسم نانوتی آیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فرقہ بنا، دیوبند فرقہ ہوا، نہیں، یہ ایک جگہ کا نام. اور اس جگہ کے علماء نے آج تک اسلام کی کوشش کی، تو نسبت اس جگہ کی طرف کرنا وہ دیوبندی اپنے آپ کو کہلاتی ہے. یہ فرقہ نہیں بھائی، یہ اہل سنت والجماعت اور صحابہ کی جماعت کے پیچھے چلنے والا، ائمہ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. مگر اس جگہ سے اللہ نے دنیا کو بہت سے عہدے دیے، بہت سے طبقات کی حفاظت، دین کے ہر طبقے کی حفاظت اس نے کیا. تو اس وجہ سے دیوبندی کہتے ہیں. آپ نے آج اس کو فرقہ شمار کیا، افسوس تمہارے حال.